پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سرداران قریش کے درمیان ایک عجیب و غریب واقعہ مناظرہ کی صورت میں سرداران قریش کی جانب سے کیا جانے والا چھٹا اعتراض کہ ہم آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ اس پتھریلی اور سخت زمین پر پانی کا چشمہ نہ جاری کر دیں اور کھجور اور انگور کے باغ نہ بنا دیں تاکہ ہم چشمے کے پانی کو پئیں اور اس باغ کے پھلوں کو کھائیں۔ چھٹے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم لوگ کہتے ہو کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے مگر یہ کہ اس پتھریلی اور سخت سرزمین میں پانی کا چشمہ جاری کر دوں، تو تمہاری یہ خواہش نادانی اور جہالت کی بنا پر ہے، اس لیے کہ چشمے کے جاری کرنے اور سرزمین مکہ میں باغ بنانے کا پیغمبری سے کوئی رابطہ نہیں، جیسا کہ سرزمین طائف میں تمہارے پاس زمین، پانی اور باغات ہیں مگر تم پیغمبری کا دعویٰ نہیں کرتے۔ اور اسی طرح ایسے افراد کو بھی جانتے ہو کہ جنہوں نے محنت و کوشش سے چشمہ اور زراعت بنایا لیکن پیغمبری کا دعویٰ نہیں کیا، لہٰذا یہ معمولی کام ہے، اگر میں انہیں انجام دوں تو یہ میری رسالت کی دلیل نہیں بن سکتے۔ تمہاری یہ خواہشات ایسی ہیں کہ گویا تم کہو ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے مگر یہ کہ آپ لوگوں کے درمیان چلیں پھریں اور کھائیں پئیں۔ اگر میں اپنی پیغمبری کے اثبات کے لیے ایسی چیزوں کو ذریعہ بناؤں تو میں نے گویا انہیں دھوکہ دیا اور ان کی جہالت اور نادانی سے فائدہ اٹھایا اور نبوت کے مقام کو بیکار بے بنیاد باتوں پر قرار دیا، حالانکہ نبوت کا مقام دھوکہ اور فریب سے پاک ہے۔ ساتواں اعتراض کہ کیا آپ آسمان کو گہرے بادلوں، کالی گھٹاؤں کی صورت میں ہمارے سروں پر سایہ فگن کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو تم نے کہا کہ آسمان کو ہمارے اوپر کالی گھٹاؤں کی صورت میں لا کر رکھتے ہیں، تو یاد رکھو کہ آسمان کا نیچے آنا تمہارے ہلاک ہونے کا باعث ہے، حالانکہ بصیرت اور پیغمبری کا مقصد سعادت اور خوشبختی کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے، خدا کی عظمت پر مبنی آیات اور نشانیاں لوگوں کو دکھانا ہے اور یہ بات ظاہر کرنا ہے کہ حجت دلیل کا طے کرنا خدا کے اختیار میں ہے۔ کوئی نمور کو یہ حق نہیں رکھتا کہ اپنی ناقص سوچ کی بنا پر ایسا تقاضا کرے جن کا عملی ہونا معاشرے اور نظم کے خلاف ہو۔ جو شخص اپنی خواہشات کے تحت تقاضا کرتا ہے اور ظاہر کرتا ہے کہ ان تقاضوں کی تکمیل نظم میں خلل اور ایک دوسرے کی ضد چیزوں کے انجام دینے کا باعث ہوگا۔ کیا تم نے آج تک کسی ایسے ڈاکٹر کو دیکھا ہے جو علاج کے دوران مریض کی مرضی کے مطابق نسخہ لکھتا ہو؟ یا جو شخص کسی چیز کا دعویٰ کرے کیا وہ اپنے دعوے کی دلیل کے لیے اپنی مخالف کی باتوں پر عمل کرے گا؟ ظاہر ہے کہ اگر ڈاکٹر بیمار کی پیروی کرے تو بیمار ٹھیک نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر دعویٰ کرنے والا اپنے مخالف کی دلیلوں پر عمل کرنے پر مجبور ہو جائے تو اس صورت میں حق بات کو ثابت کر نہ سکے گا اور پھر مظلوم اور بچے لوگ ظالم اور جھوٹے شخص کے سامنے اپنے دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے عاجز ہو جائیں گے۔ آٹھواں اعتراض کہ کیا خدا اور فرشتوں کو ہماری آنکھوں کے سامنے ظاہر کر سکتے ہیں تاکہ ہم انہیں دیکھ سکیں؟ آپ نے فرمایا کہ تم کہتے ہو کہ خدا اور فرشتوں کو تمہاری نظروں کے سامنے حاضر کروں تاکہ تم انہیں دیکھ سکو۔ یہ تمہاری بات انتہائی بے بنیاد اور محال ہے، کیونکہ خدا دیکھے جانے کی صفت اور مخلوقات کی صفات سے عاری ہے۔ تم خدا کو انہوں سے تشبیہ دیتے ہو جن کی پوجا کرتے ہو، اور پھر اس قسم کا تقاضا
مجھ سے کرتے ہو؟ ہاں، یہ بت جس درجہ کی خامی کے حامل ہیں اس قسم کے تقاضوں کے لیے مناسب، لیکن خدا کی ذات ایسی نہیں ہے۔ اس کے بعد پیغمبر اکرم ایک مثال پیش کرتے ہیں جو مفہوم کو اور زیادہ واضح کر دیتی ہے۔ اگر خدا کو دکھانا محال نہ ہو تب بھی عقل کے قوانین کے خلاف ہے۔ وہ یہ کہ پیغمبر اکرم عبداللہ مخزومی سے فرماتے ہیں، کیا تمہارے پاس طائف اور مکہ میں زمین اور ملکیت ہے اور کیا ان کو سنبھالنے کے لیے تمہارے نمائندے ہیں؟ عبداللہ مخزومی: جی ہاں، میرے پاس باغ اور ملکیت اور نمائندے ہیں۔ پیغمبر اکرم: تم اپنے باغ اور ملکیت کی حساب و کتاب کرتے ہو یا نمائندوں کے ذریعے یہ کام انجام پاتا ہے؟ عبداللہ مخزومی: نمائندے کے ذریعے۔ پیغمبر: اگر اس نمائندہ نے کسی زمین کو کرائے پر دیا تو کیا دوسروں کو یہ حق ہے کہ اس پر اعتراض کر سکیں اور کہیں کہ ہم خود مالک سے رابطہ کریں گے اور اس وقت تمہاری نمائندگی کو قبول کریں گے جب خود مالک آئے اور تمہاری باتوں کی تصدیق کرے؟ عبداللہ مخزومی: جی نہیں، دوسرے ہرگز ایسے اعتراض کا نہیں حق رکھتے۔ پیغمبر اکرم: ہاں، البتہ یہ اس صورت میں ہے جب تمہارے نمائندے کے پاس کوئی ایسی نشانی ہو جو تمہاری نمائندگی کو ظاہر کرے۔ اب مجھے ذرا یہ بتاؤ کہ ان کے پاس کیسی نشانی ہو جو تمہاری نمائندگی کو ظاہر کرتی ہو، جبکہ لوگ بغیر نشانی کے اس کی نمائندگی کو قبول کرنے پر تیار نہیں ہوں گے؟ عبداللہ مخزومی: نمائندے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس کوئی نشانی ہو۔ پیغمبر اکرم: لوگ اس نشانی کو قبول نہ کریں گے تو کیا اس کے نمائندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مالک کو ان کے سامنے حاضر کرے اور مالک کو حکم دے کہ وہ ان لوگوں کے سامنے حاضر ہو؟ ایک نمائندہ اس طرح کی ذمہ داری اپنے مالک کو دے سکتا ہے؟ عبداللہ مخزومی: جی نہیں، اسے چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری کے مطابق کام کرے۔ اپنے مالک کو حکم دینے کا اسے کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ پیغمبر اکرم: اب میں کہتا ہوں کہ تم کس طرح خدا کے نمائندے رسول کے بارے میں اس طرح کی بات کرتے ہو کہ وہ اپنے مالک کو حاضر کرے؟ میں اس کا فقط نمائندہ ہوں۔ کس طرح ممکن ہے کہ میں اپنے مالک پر حکم صادر کر دوں اور اس پر ذمہ داری لگا دوں جو کہ مقام رسالت کے خلاف ہے؟ اسی بنیاد پر تمہارے سارے اعتراضات کا جواب بالخصوص فرشتوں کے حاضر کرنے کے بارے میں واضح ہو جاتا ہے۔ نواں اعتراض کہ آپ کے پاس سونے سے لدا ہوا ایک گھر کیوں نہیں ہے؟ نویں اعتراض کا جواب دیتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو تم نے کہا کہ میرے پاس سونے سے لدا ہوا گھر ہونا چاہیے، یہ بات بھی بے بنیاد ہے، اس لیے کہ سونا اور دولت رسالت سے کوئی تعلق نہیں رکھتے۔ کیا اگر بادشاہ مصر کے پاس سونے کے بنے ہوئے گھر ہوں گے تو اس بنیاد پہ وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا؟ عبداللہ مخزومی: نہیں، وہ ایسا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ پیغمبر اکرم: لہٰذا میرے پاس بھی سونے اور چاندی کا ہونا ذرا برابر بھی میری رسالت اور صداقت پر دلالت نہیں کرتا، لہٰذا میں اس راز سے بھی لوگوں کی نادانی اور جہالت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا اور نہ ہی خدا کی حجت کے مقابلے میں اس قسم کے بے بنیاد دلائل سے اپنی رسالت کو ملامت کرنے کے لیے فائدہ اٹھا سکتا ہوں۔ 10واں اعتراض کہ آپ آسمان پر جا کر ہمارے لیے ایک ایسا خط کیوں نہیں لاتے کہ ہم اسے پڑھ سکیں
یعنی جس میں خدا مشرکوں کو لکھے کہ محمد میرا پیغمبر ہے اور تم لوگ اس کی پیروی کرو۔ البتہ ان تمام کاموں کو انجام دینے کے بعد بھی ہم یہ وعدہ نہیں کرتے کہ ہم مطمئن ہو جائیں گے کہ تم پیغمبر خدا ہو، کیونکہ ممکن ہے ان کاموں کو تم جادو اور نظروں کے دھوکوں کی بنا پر انجام دو۔ پیغمبر نے فرمایا، یہ جو تم کہتے ہو نا کہ میں آسمان پر جاؤں اور خدا کی طرف سے تمہارے لیے خط لاؤں، تمہاری ان باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم حق کو قبول کرنے کے لیے کسی طرح تیار نہیں، اس لیے تمہارے کہنے کے مطابق صرف آسمان پر جانا کافی نہیں ہے، بلکہ آسمان پر جانے کے علاوہ خدا کی طرف سے تمہارے لیے خط بھی لاؤں اور خط لے بھی آؤں تب بھی تم قبول نہیں کرو گے، کیونکہ تم صاف کہہ رہے ہو کہ اگر میں تمہارے لیے ان کاموں کو انجام بھی دوں تب بھی ممکن ہے کہ تم ایمان نہیں لاؤ گے۔ لیکن یاد رکھو، اس طرح کی ضد اور ہٹ دھرمی اور انات کا نتیجہ سوائے عذاب اور بلا کے نازل ہونے کے کچھ نہیں ہوگا۔ اپنے کاموں کی وجہ سے عذاب کے مستحق ٹھہرو گے۔ تمہارے تمام سوالات کا جواب خداوند عالم نے قرآن پاک میں اس طرح سے ارشاد فرمایا ہے، یعنی میں بھی تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں اور خدا کا ایک نمائندہ ہوں، خدا کے فرمان کو تم تک پہنچانے والا ہوں۔ میری نشاندہی یہی قرآن اور معجزات ہیں جو خداوند عالم نے مجھے عطا کیے ہیں، لہٰذا میں نہ تو خدا کو حکم دے سکتا ہوں اور نہ ہی تمہاری بے بنیاد خواہشات پر اسے مکلف کر سکتا ہوں۔ ابو جہل کہنے لگا، ایسا کیوں نہیں کہتے؟ جب قوم موسیٰ نے ان کے خدا کو دیکھنے کی گزارش کی تو خدا ان پر غضبناک ہوا اور بجلی کے ذریعے ان کو جلا دیا۔ پیغمبر اکرم کیوں نہیں؟ ایسا ہی ہوا تھا۔ ابو جہل، ہم نے تو قوم موسیٰ سے بھی بڑی فرمائش کر دی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہرگز تم پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک تم ہمارے سامنے خدا اور فرشتوں کو حاضر نہ کر دو، لہٰذا خدا سے کہو ہمیں جلا ڈالے اور نابود کر دے۔ پیغمبر اکرم، کیا تم نے حضرت ابراہیم کی داستان نہیں سنی؟ جب انہوں نے خدا کے نزدیک اتنا تقرب حاصل کر لیا کہ خدا سے ان کی آنکھوں کے نور کو اس حد تک قوی کر دیا کہ وہ لوگوں کے پوشیدہ اور ظاہر اعمال کو بھی دیکھ سکتے تھے۔ اسی دوران انہوں نے دیکھا کہ ایک مرد اور عورت زنا کرنے میں مصروف تھے، لہٰذا ان کے لیے بد دعا کی اور وہ دونوں ہلاک ہو گئے۔ پھر دوسرے مرد اور عورت کو دیکھا، وہ بھی یہی کام کر رہے تھے، لہٰذا ان کے لیے بھی نفرین کی اور وہ دونوں بھی ہلاک ہو گئے۔ جب تیسری دفعہ بھی اسی طرح کا منظر دیکھا اور نفرین کی اور وہ ہلاک ہو گئے تو خداوند عالم نے انہیں وحی کی کہ بد دعا نہ کرو، کیونکہ کائنات کے چلانے کا اختیار تمہارے نہیں، میرے ہاتھ میں ہے۔ گناہ گار بندے 3 حالتوں سے خارج نہیں ہیں۔ نمبر 1، یا وہ تائن میں سے ہیں جنہیں میں بخش دوں گا، یا ان کی آئندہ نسل میں کوئی بندہ مومن آنے والا ہے جس کی خاطر ان کو مہلت دی جائے گی اور اس کے بعد ان تک عذاب آ پہنچے گا۔ اور ان 2 صورتوں کے علاوہ دوسروں لوگوں کے لیے عذاب تمہارے تصور سے زیادہ ہے جسے میں نے ان کے لیے تیار کیا ہے۔ تجھے مہلت دی ہوئی ہے کہ تیری نسل میں سے ایک فرزند مومن ہر ماہ پیدا ہوگا۔ جیسا کہ آپ نے ملاحظہ کیا، اگرچہ پیغمبر کے سامنے بحث کرنے والا مکرمہ بن ابو جہل، جو پہلے پیغمبر اکرم کا سخت دشمن تھا،
لیکن فتح مکہ کے بعد ایسا پلٹا کھایا کہ مدینے میں پیغمبر اکرم کے پاس آ کر اسلام لے آیا اور آپ کے نزدیک اتنا مقام اور منزلت حاصل کر لیا کہ حضرت نے قبلہ حسن سے درخواست زکوٰۃ جمع کرنے کا حاملے سے بنا بھیجا تھا، اور سر انجام خلافت ابو بکر کے زمانے میں جنگ جنادین یا جنگ پر ملک میں درجہ شہادت پر فائز ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ یہ لوگ اسلام سے کینہ اور دشمنی رکھنے والے افراد تھے، مگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی کمال بردباری سے پہلے ان کی گفتگو سنی اور پھر کتنی نرمی اور متانت سے ان کے سوالات کے جوابات دیے، اور کتنی مدلل بحث کے ذریعے ان پر حجت تمام کی۔ یہ اسلام کا منطقی اور اخلاقی طریقہ ہے۔